رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تعریف کا لائق ہے دنیا میں تو وہ رب قدیر کی ذات ہے. وہ تم اپنی تعریف، اپنا فخر بیان کرتے ہو، اپنی بڑائی بیان کرتے ہو. یاد رکھو مجھے یہ پسند نہیں، ہمیں تو یہ پسند ہے کہ تم میری تعریف کرو اور میرے نبی کی تعریف کرو، میری تعریف کرو، میرے رسول کی تعریف کرو. اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر تمہیں انعام دیا جائے گا، پھر تمہیں انعام سے نواز دیا جائے گا. اور اگر تم اپنی تعریف میں لگے رہتے ہو، اپنی بڑائی میں لگے رہتے ہو اور اپنی آپ کو فخر کرتے رہتے ہو تو سمجھ جاؤ تمہیں جہنم میں جانا ہی ہوگا، تمہیں جہنم میں ہی جانا ہوگا. اب سنیے، آپ یہ نظام دنیا دیکھیے، نظام دنیا دیکھیے. شداد آیا کہ نہیں آیا، نمرود آیا کہ نہیں آیا، فرعون آیا کہ نہیں آیا، قارون آیا کہ نہیں آیا، حامان آیا کہ نہیں آیا، ابو جہل ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا، عتبہ ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا، شیبہ ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا. لیکن آپ ذرا دیکھیں تو ابو جہل کا کیا حال ہے، عتبہ کا کیا حال ہے، شیبہ کا کیا حال ہے، نمرود کا کیا حال ہے، فرعون کا کیا حال ہے، شداد کا کیا حال ہے. اور اسی جگہ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ لیں، حضرت سبحان اللہ، حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں. یہ تمام نبی جن سے ظالم ٹکراتے رہے، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کرتا رہا، بلند کرتا رہا. اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ صبح قیامت تک یہ انبیاء تعریف کے لائق بن گئے. سبحان اللہ، اتنا بلند کر دیا. اور فرعون کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اگر تم فرعونی شکل اختیار کرتے ہو، فرعونی چال چلتے ہو، اگر فرعونی مجاز رکھتے ہو تو دیکھو میں ہی خدا ہوں، میں ہی پکڑنے والا ہوں، میں ہی گرفت کرنے والا ہوں، میں ہی طاقتور ہوں، میں ہی شہزور ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر مطلق ہوں. پھر کس شے پر تم طاقت رکھتے ہو، کس چیز پر غرور کرتے ہو؟ سنو، فرعون آیا کہ نہیں، دریا کے کنارے آیا کہ نہیں آیا. فرعون دریا کے کنارے آیا، اور جیسا ہی دریا کے کنارے آیا میں نے دریا میں ڈھکیل دیا کہ نہیں، دریا میں ڈالا کہ نہیں ڈالا، ڈالا ہی خدا نے. اور پھر اس سے دریا سے باہر بھی کیا تاکہ عبرت بنا رہے، یہ عبرت نشان رہے دنیا کے لیے. اے دنیا والو، جب فرعون جیسا طاقتور شہزور جو اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا، وہ بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکا، رب کی گرفت سے بچ نہ سکا، رب کی پکڑ سے بچ نہ سکا، تو ہم اور آپ ہیں کون؟ ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، میں تمہیں جیسا شکل بشر میں مثل انسان کے ہوں، مثل انسان کے ہوں. اب اس پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی ہماری طرح، رسول ہماری طرح. نبی ہماری طرح کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا بشر، قرآن نے کہا بشر، قرآن نے کہا بشر. ارے میاں، قرآن نے بشر اس لیے نہیں کہا کہ تم بشر کہو، قرآن نے بشر اس لیے نہیں کہا کہ تم بشر کہو. قرآن نے تو بشر اس لیے کہا کہ اگر میں اپنے نبی کو بشریت لباس، بشری لباس نہ پہناتا، بشر نہ بناتا تو تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں ملتا، تمہیں پینے کا طریقہ نہیں ملتا، تمہیں جینے کا طریقہ نہیں ملتا. میں نے اپنے نبی کو بشریت لباس میں اس لیے بھیجا کہ مصطفیٰ کو دیکھو تو زندگی تمہیں مل جائے، مصطفیٰ کو دیکھو تو سونے کا طریقہ تمہیں مل جائے، مصطفیٰ کو دیکھو تو جینے کا طریقہ تمہیں مل جائے. بشری میں اس لیے میرا نبی گیا. اچھا ایک بات میں بتاؤں، اگر کہہ لیا جائے ان کے کہنے کے مطابق کہ انسان رسول ہماری طرح بشر ہیں، قرآن نے بشر کہا تو قرآن نے بشر کہہ کے تمہیں نہیں مخاطب کیا، تمہیں نہیں کہا. قرآن نے اگر کہا تو اپنے نبی کو کہا، اپنے رسول کو کہا، محمد رسول اللہ کو کہا اے محبوب تم کہو، کل کل اے محبوب تم کہو. اچھا اللہ نے کیوں نہیں کہا، خدا نے کیوں نہیں کہا، رب نے کیوں نہیں کہا؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی کا استاد اگر کسی کا استاد کسی شاگرد کو برا کہہ دے تو وہ برا ہے، وہ برا ہے.
لیکن اگر خود وہ شاگرد اپنے آپ کو برا کہے تو وہ برا نہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کہیں اچھا بہتر روڈ کے کتے ہیں تو ایسا تھوڑا ہی ہے کہ مسعود رضا کتا ہے, ایسا تھوڑا ہی ہے کہ مسعود رضا کتا ہے. آپ بھی کہو گے مسعود رضا تم کتے ہو, آپ یہی کہو گے نہ کہو گے, اس لیے نہیں کہو گے کہ مسعود رضا تیری وقار بلند ہے, تیرا عزت بلند ہے, تم کتے نہیں ہو. تو تم نے جو کہا, میں نے جو کہا, یہ ہمارا غرور نہیں تھا کہ میں بھی کہوں میں عالم ہوں, میں کہوں میں فقیہ ہوں, میں کہوں میں محدث ہوں, میں کہوں میں مفتی ہوں, میں کہوں میں مقرر ہوں, میں کہوں میں شاعر ہوں. اگر کسی نے ایسا کہا تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ یہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے, یہ خود اپنی برائی کر رہا ہے, یہ اپنے آپ میں فخر کر رہا ہے. اور فخر کرنا یہ رب کو پسند نہیں, یہ اللہ کو پسند نہیں, یہ خدا کو پسند نہیں. اس لیے محبوب تم کہو, اپنی تواضع پیش کرو, اپنی انکساری پیش کرو, اپنا عزم پیش کرو. جب تم کہو گے تو یہ سند نہیں, یہ سند نہیں, یہ تو عزم و انکساری ہوگا, یہ تو عزم و انکساری ہوگا, یہ تو تواضع ہوگا. اے محبوب تم کہو ہم تمہاری طرف بشر ہیں. تو اب ایسا نہیں کہ ہر آدمی کہنے لگے کہ بشر ہیں بشر ہیں. اگر تمہیں بشر ہی جاننا ہے تو افضل البشر کہا کرو. سبحان جبرائیل نے اپنی طرح نہیں کہا, میکائیل نے اپنی طرح نہیں کہا, اسرافیل نے اپنی طرح نہیں کہا, اسرائیل نے اپنی طرح نہیں کہا. 1,24,000 کا وہ بیش پیغمبر آئے, سب نے نبی کی تعریف کی کہ نہیں کی. توریت میں مصطفیٰ, زبور میں مصطفیٰ, انجیل میں مصطفیٰ, قرآن کے دیگر صحیفوں میں مصطفیٰ, قرآن کی کتابوں میں مصطفیٰ, قرآن میں مصطفیٰ, اور ہر ایک جگہ مصطفیٰ. جنت میں مصطفیٰ, سبحان اللہ, کے نیچے مصطفیٰ, ہر ایک مقام پر مصطفیٰ, لوح محفوظ میں سب سے پہلے مصطفیٰ. جب ہر جگہ مصطفیٰ تو پھر تم انہیں کیا کہو گے؟ اگر بشر تم کہو گے ایمان ہی تمہارا ہے. اگر یہی کہنا تو یاد رکھو تم بشر مت کہو, اور بشر سے جدا بھی مت کہو, خدا بھی مت کہو, خدا سے جدا بھی مت کہو. سبحان اللہ. یہ تواضع ہے. لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنی برائی نہ کرے, کوئی آدمی فخر نہ کرے. اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو مٹا دیتا ہوں, میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں, میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں, میں اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہوں. میرا بندو, تم اپنے آپ کو فخر ظاہر مت کرو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علم والے ہیں, عالم بنے ہیں, میں عالم ہوں, علم والا ہوں. آ گئے جاہلوں کے پاس, دکانداروں کے پاس, ٹھیلا والوں کے پاس, چائے والوں کے پاس. میں عالم ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں, میں سناتا ہوں. وہ اپنا علم غریبوں کو ڈرانے کے لیے, یتیموں کو ڈرانے کے لیے, بیچاروں کو ڈرانے کے لیے, کمزور کو ڈرانے کے لیے اپنے علم کو ظاہر کر رہا ہے. وہ علم بھی بیکار, وہ علم بھی بیکار. اگر اس لیے علم حاصل کیا جائے کہ میں بڑے عالم سے ٹکراؤں گا, میں فلاں سے سوال و جواب کروں گا, مجھ سے بڑا کوئی نہ ہوگا, اگر اس لیے علم حاصل کیا تو یہ علم بھی بیکار, یہ علم بھی بیکار. مطلب یہ ہے کہ اپنی تعریف, اپنا فخر, اپنی برائی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم میری تعریف کرو, میرے نبی کی تعریف. اللہ کو یہ پسند ہے. اچھا, کوئی قاری بڑے اچھے الفاظ میں قرآن کی تلاوت کرتا, کوئی عالم بڑی اچھی تقریر کرتا ہے, علم کا سمندر ہے, لیکن اس نے علم حاصل اس لیے کیا کہ روپیہ کمایا جائے, علم حاصل اس لیے کیا کہ مال کمایا جائے, علم حاصل اس لیے کیا کہ لوگ ہمیں عالم کہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اکثر عالم علماء مولانا بڑے ہو چھوٹے سب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. کیوں ایکٹیو ہے بھائی؟ عالم صاحب بتائیے کیوں ایکٹیو ہیں؟
कि व्यक्ति भी जरा बताइए तो सवाल तो ये होगा कि आवाम को मैं अपनी बात सुनाता हूँ, दिल में ये ख्याल होगा कितना मेरे सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज लोगों तक पहुंच जाए ताकि हमारे पास टीआरपी आ जाए, मानो दौलत हो जाए। ये मिजाज ज़हन है मेरे भाई। अगर ऐसा मिजाज ज़हन है तो सुनिए, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। गुरूर और तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अल्लाह को पसंद ही नहीं है तो अल्लाह को क्या पसंद है? तो अल्लाह को ये पसंद है कि मेरे बंदो, मैंने तुझको अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है। मेरे बंदो, मुझे जो पसंद है तुम दो, और तुम्हें जो पसंद है मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह को क्या पसंद है?